السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں روح رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب روح رحمان آفیشیل چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ ہم بات کریں گے۔ مگر ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پاکستان اسٹڈیز کے دیگر ٹاپکس جیسے کانسٹیٹیوشنز ہے اور پاکستان اسٹڈی کا جو پاکستان بننے سے پہلے جو ایرا ہے پاک و ہند جو ہسٹری ہے وہ بھی میں نے وہاں پہ کچھ ویڈیوز اس کے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو بھی ساتھ میں چیک کر لیجئے۔ تو چلو ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پاکستان آئیڈیالوجی پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے یا نظریہ پاکستان کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے حسب معمول ہم پہلے اس کے آؤٹ لائن پڑھیں گے۔ اس کے آؤٹ لائنز میں سے کیا ہے، پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے، پھر ہم انٹروڈکشن کے بعد میننگ آف آئیڈیالوجی پڑھیں گے۔ میننگ میں ہم لٹرل میننگ الگ پڑھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے فیگوریٹو میننگ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم انٹرپریٹیشن آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ صرف آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان بذات خود جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کو انٹرپریٹیشن یا تشریح کہتے ہیں۔ پھر نیچے ہے مین کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی اس کے جو مین کمپوننٹس ہے وہ کون کون سے ہیں، اور نیچے ہے آئیڈیالوجی ان دا لائٹ آف فاؤنڈرز پرسیپشن یا فاؤنڈرز پرسپیکٹیو، یعنی یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو فاؤنڈرز جو ہمارا قائد اعظم ہے اور علامہ اقبال ہے، یہ دو جو میں نے لکھے ہوئے ہیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے نظر میں آئیڈیالوجی پاکستان جو ہے وہ کیا ہے، اور لاسٹ میں سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو آ جاتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن پر۔ اس کا جو اس کا ورڈنگ تھوڑا چھوٹا ہے، میں اس کو تھوڑا بڑا کر دوں۔ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ انٹروڈکشن میں یعنی تعارف، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن میں یہ تین چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ تین چیزیں کیا ہے؟ پہلے موٹیویٹر ہے، پھر تھیسس سٹیٹمنٹ ہے، پھر بلو پرنٹ ہے۔ ہر سوال کے انٹروڈکشن میں یہ تین چیزیں آپ ضرور لکھو۔ موٹیویٹر وہ ہے جو آپ کے ریڈر کو موٹیویٹ کرے اور سوال کی طرف لائے۔ تھیسس سٹیٹمنٹ اس سوال کا مین مدعا کیا ہے، ٹھیک ہے، مین پوائنٹ۔ اور بلو پرنٹ کیا ہے، اس سوال میں جو تمام باتیں کی گئی ہے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرنا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے موٹیویٹر ہے، پہلے پاکستان کی بات کریں گے نا۔ پاکستان واز کریٹڈ ایز اے ریزلٹ آف سپر ایفرٹس آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، یعنی سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں اس کے رزلٹ کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ تو اب آپ سلو لا رہے ہو، اور انہوں نے کس طرح بنایا، یا جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں ان کا جو نظریہ تھا وہ کس طرح تھا۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان an important role in played آئیڈیالوجی آف پاکستان played an important role in achieving their aim۔ یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کا اس چیز میں بڑا رول رہا۔ تو یہ جو played an important role ہے، اس کا تھیسس سٹیٹمنٹ ہے اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کو مل کر اب پورا سوال اس چیز پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، مین پوائنٹ ہے سوال کا۔ تو یہ اس کا تھیسس سٹیٹمنٹ ہوا، اور اس کے بعد اس کا بلو پرنٹ۔ The question mainly portrays on the ideology of Pakistan، its meaning، اس کا میننگ، significance، اس کی اہمیت، and its pivotal role in acquiring the land of Pakistan، اور اس کی جو pivotal یعنی جو امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کو ایکوائر کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی میننگ کی بات کریں گے، اس کے فیکٹرز کی بات کریں گے، اس کی سگنیفیکنس کی بات کریں گے، اور اس کے رول کی بات کریں گے۔ تو یہ اس کا ایک بلو پرنٹ ہوا ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ایسیج میں لکھتے ہیں نا کہ لاسٹ میں لکھتے ہیں اس کی بلو پرنٹ اس طرح ہے، کرپشن از کازڈ ڈیو ٹو سیورل کازز، ٹھیک ہے، وچ کین بی گیون ریمیڈیز، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اٹ ہیز مینی سیور امپیکٹس یا افیکٹس۔ تو آپ نے کازز کی بات کی، ایفیکٹس کی بات کی، ریمیڈیز کی بات کی، اب آپ ایک ایک کر کے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ہم پورے اس کو ڈیفائن کریں گے۔ اگر یہاں پہ آپ کو ایک چیز کرنا چاہیے پھر آپ اس کو ملا لو، میں نے تو بلٹ پوائنٹمنٹ سے لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ نیچے ہم آتے ہیں میننگ آف آئیڈیالوجی۔ تو پہلے ہم آئیڈیالوجی کو سمجھیں گے کہ آئیڈیالوجی خود بذات خود کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہم دو چیزیں کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ میننگ آف آئیڈیالوجی میں دو چیزیں ہو سکتی ہے، اس کو میں تھوڑا بڑا کر لوں۔ پہلے ہم اس کا لٹرل میننگ پڑھیں گے۔ ٹو ورڈز، آئیڈیاز کا جو لفظ ہے، اینڈ لوگوس، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ آئیڈیاز اینڈ لوگوس جوائنٹلی کنسٹرکٹڈ دا ورڈ آئیڈیالوجی، ان دونوں نے مل کے آئیڈیالوجی بنائی، یعنی آئیڈیا اور لوجی کا مطلب یہ لوگوس سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لوجی مطلب سٹڈی۔ اب
मीनिंग द सिस्टम ऑफ आइडियाज, यानी सिस्टम ऑफ आइडियाज, नज़रियात, ख्यालात, ठीक है, एक सिस्टम है, किसका, नज़रियों का एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये पहले आप सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग समझिए, ये इसका लिटरल मीनिंग है कि इट मीन्स टू वर्ड्स आइडियाज एंड लोगोस, ये इसका लिटरल मीनिंग है। नीचे आ जाए, द टर्म वॉज फर्स्टली क्वाइंड बाय फ्रेंच, ये एक फिलोसफर है डिस्टेट डी ट्रेसी, ठीक है, who described it as a science of ideas with a mission। अब इसने बड़ा अच्छा तारीफ किया। सबसे पहले एक फ्रेंच फिलोसफर है ये शख्स, उन्होंने इसकी तारीफ इस तरह की, ये एक साइंस है, किस चीज़ का, साइंस ऑफ आइडियाज़ है। पहली बात इसमें ये है, और विद अ मिशन, एक मिशन के साथ। देखो अगर ये एक आइडियालॉजी है तो इसका गोल ज़रूर होना चाहिए। पाकिस्तान के या सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का ये आइडियालॉजी था कि अगर हमारी आइडियालॉजी मुस्लिम है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक लैंड को एक्वायर करेंगे, तो ये उसका एम था। नीचे ये कब पॉपुलर हुआ, आइडियालॉजी का जो लफ्ज़ है ये कब पॉपुलर हुआ, एक तो ये कि इसका ये लिटरल मीनिंग था ऊपर पहले बुलेट पॉइंट में, दूसरे बुलेट पॉइंट में ये किसने इस्तेमाल किया, तीसरा ये कब पॉपुलर हुआ। इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स तो कौन नहीं जानता, पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में सोशलिज्म का बानी है। इसने एक किताब जारी किया, द जर्मन आइडियालॉजी, ठीक है। तो इस किताब आइडियालॉजी के उस शाया करने के बाद बड़ा ये फिर इसका चर्चा होने लगा लफ्ज़ आइडियालॉजी का। नीचे अब हम अपना एक छोटा सा डेफिनेशन देंगे। जनरली आइडियालॉजी रेफर्स टू अ सेट ऑफ आइडियाज़, ये सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, हमारे बड़ों के या हमारे पूरे नेशन के प्रोग्राम ऑफ लाइफ होते हैं, ठीक है, वही सेट ऑफ आइडियाज़ है कि हमने लाइफ किस तरह गुजारना है। एंड सिस्टम ऑफ कलेक्टिव थॉट्स, या सेट ऑफ आइडियाज़ है या कलेक्टिव थॉट्स है पूरे नेशन के, विच स्ट्राइव्स फॉर एक्वायरिंग एनी एम। स्ट्राइव्स का मतलब है कोशिश कर रहा है कि क्या करे, कि किसी भी एम को अचीव करे। अब नीचे जब आप आओगे तो आउटलाइंस के मुताबिक हम फिर आइडियालॉजी पाकिस्तान पे आ जाएंगे। आइडियालॉजी पाकिस्तान पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आइडियालॉजी पाकिस्तान। अब आप देख लें, आइडियालॉजी पाकिस्तान शुरू हुआ, आइडियालॉजी मेन पॉइंट है, ठीक है, हमारा इस टॉपिक का मेन पॉइंट शुरू हुआ। आइडियालॉजी पाकिस्तान में सबसे पहले हम इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, इसकी तशरीह पढ़ेंगे कि ये खुद क्या चीज़ है। पहले मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आइडियालॉजी सिस्टम ऑफ आइडियाज थे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को हासिल करना चाहते थे। पहले आप इस चीज़ को समझो। अब नीचे हम शुरू करेंगे, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आइडियालॉजी पाकिस्तान इज दैट, इसका इंटरप्रिटेशन ये है आइडियालॉजी पाकिस्तान का क्या है कि that the Muslims of the subcontinent strived for acquiring a free piece of land where they could implement their Islamic laws, ठीक है, they could implement what, their Islamic laws, freely worship Allah Almighty and practice their cultural identities। बड़ा ज़बरदस्त डेफिनेशन है, मैंने इसको बहुत उसके बाद लिखा, ख्वारी के बाद लिखा। अच्छा, तो आइडियालॉजी पाकिस्तान का मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे उन्होंने स्ट्राइव फॉर एक्वायरिंग, उन्होंने मेहनत की किस चीज़ की, एक्वायरिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। वो चीज़ क्या था, अ फ्री पीस ऑफ लैंड, एक आज़ादाना जो वो है लैंड है, और वहाँ पे वो क्या कर सके, इम्प्लीमेंट देयर इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट कर सके, फ्रीली वर्शिप अल्लाह अलमाइटी और अल्लाह ताला की इबादत कर सके, एंड प्रैक्टिस देयर कल्चरल आइडेंटिटीज़, और उसके जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ है यानी कल्चरली वो किस तरह रहते हैं उसको, वो तो हिंदू से अलग थे, उसको प्रैक्टिस कर सके। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है, इट्स अनदर नेम इज़ इस्लामिक आइडियालॉजी, इसको इस्लामिक आइडियालॉजी भी कहते हैं। अब नीचे आते हैं इसके कंपोनेंट्स के, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, यानी जिससे आइडियालॉजी पाकिस्तान बना। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द रिजल्ट ऑफ आइडियालॉजिकल नेशनलिज्म इवोक्ड बाय द टू नेशन थ्योरी। यहाँ पे एक चीज़, ये जो एक टर्म है आइडियालॉजिकल नेशनलिज्म, आइडियालॉजिकल नेशनलिज्म वो होता है, मतलब इसमें आपका नज़रिया भी शामिल होता है, आप मुसलमान भी है, ठीक है, जो आपके एक मजहबी नज़रिए के ऊपर जो आपकी कौम परस्ती बन रही है, ठीक है, आप मुसलमान है, मुसलमान परस्ती, ठीक है, इसको हम मुसलमान परस्ती कहेंगे उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ अगर हम मिला लें तो एक आइडियालॉजिकल नेशनलिज्म था, अकीदे के ऊपर था, ठीक है, और इवोक्ड बाय द टू नेशन थ्योरी, इसमें टू नेशन थ्योरी का बड़ा किरदार था। तो यही बात है, हिंदू के साथ हमारा, मुसलमानों का हिंदुओं के साथ मतलब वो कहते थे कि ये एक अलग नेशन है और वो जो है एक अलग नेशन है,
تو اس وجہ سے اس میں ٹو نیشن تھیوری کا بڑا کردار تھا. نیچے سب سے پہلے ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے دا ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی بیسڈ آن اسلام, ٹھیک ہے, اور یونیورسلزم آف اسلام ہے اس میں. اٹ از دا ریلیجن فار دا ہول یونیورس. یونیورسلزم کا مطلب یہ ہے کہ پورے کائنات کا یہ ریلیجن ہے, ناٹ فار اسپیسیفک ٹیریٹری, ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے. اور اسپرٹ آف ہیومینزم, ایڈاپشن آف دا ہیومنسٹک ویلیوز, یہ اس چیز پہ بڑا زور دیتا ہے کہ جو ہیومنسٹک جو انسانی اقدار و روایات ہے اس پہ زور دیتا ہے. اور نیچے ہے اسلام ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اسلامک ٹیچنگ کورز وول اسپیکٹس آف لائف, تمام لائف کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ جو 4 کمپوننٹس ہیں یہ بھی کیونکہ پاکستان آئیڈیالوجی کا دوسرا نام اسلامک آئیڈیالوجی ہے تو یہ 4 کمپوننٹس اسی کے ہیں, ٹھیک ہے. نیچے اچھا ایک امپورٹنٹ ہے ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن اٹ مینس دیٹ دیر آر 2 نیشنز, اس کا مطلب ہے 2 نیشنز ہے. پہلی بات تو یہ بھی لیونگ آن دا ٹیریٹری آف سب کانٹیننٹ کی ٹیریٹری پر رہتے, اس سوشل, کلچرل, پولیٹیکل, اکانومک اینڈ آئیڈیالوجیکل اسپیکٹس اینڈ ویلیوز آر چینجڈ ڈیو ٹو وچ دے کین ناٹ لیو ود ون اندر, جن کے جو معاشرتی, سیاسی اور مذہبی یہ تمام جو اسپیکٹس جو ہے زندگی کو ایک دوسرے سے چینج ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کیا ہے, تو وہ اس کو ہم کیا کہیں گے, ٹو نیشن تھیوری کہیں گے. یہ سر سید احمد خان نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اب تھوڑا سا رہتا ہے آئیڈیالوجی ان دا لائٹ آف فاؤنڈرز پرسیپشن, ٹھیک ہے. ان 2 جو علامہ اقبال اور قائد اعظم ہے انہوں نے یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو کس طرح لیا. سب سے پہلے ہمارے پاس قائد اعظم ہیں ان مارچ 1940. اچھا نیچے ideology in the light of founders perception. Under this we will discuss 3 prominent Muslim scholars that are قائد اعظم, علامہ اقبال, سر سید احمد خان. سب سے پہلے اس میں قائد اعظم ہے ان مارچ 1940. اب دیکھو اس کو آپ نے کس طرح ڈیولپ کرنا ہے. یہ سوال اس طرح لکھو کہ وہاں پہ آ جاتا ہے سر قائد اعظم کی نظر میں, تو آپ نے اس کو ایک پوائنٹ دینا ہے اس کے اسپیچز سے اٹھا کے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کے اسپیچز سے 3-4 پوائنٹس اٹھائے. مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان کے موقع پر انہوں نے کیا مسلم اور نیشن, مسلمان ایک قوم ہے. اکارڈنگ ٹو اینی ڈیفینیشن آف اے نیشن دے مسٹ ہیو اے ٹیریٹری, ہوم لینڈ اینڈ اے اسٹیٹ. وی وانٹ ٹو لیو ان پیس ود آور نیبرز. یعنی کہ مسلمان ایک قوم ہے, اس کا اپنا ٹیریٹری, علاقہ ہونے چاہیے, اور ہم اپنے نیبرز کے ساتھ اچائی سے اور اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں ایک الگ ملک دے دو. جب نیبرز کا لفظ آپ نے استعمال کیا اور مسلمان کو نیشن کا. اس کے نیچے 1941 میں انہوں نے کہا ان 1941 دی آئیڈیالوجی آف مسلم لیگ ول بی اسلام. اسلام کی جو مسلم لیگ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہوگی, وہ اسلام ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اسلامک آئیڈیالوجی ہوگی ان کی, اور انہیں ایک الگ وطن چاہیے, ٹھیک ہے. 2 مارچ 1941 وی آر اے نیشن اینڈ اے نیشن مسٹ ہیو اے ٹیریٹری. 1941 میں 2 مارچ میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیشن ہے اور نیشن کے پاس ٹیریٹری کا ہونا ضروری ہے. نیشن ڈز ناٹ لیو ان دا ایئر, اٹ لیوز آن دا لینڈ. قومیں جو ہے وہ ہوا میں نہیں رہتی بلکہ وہ زمین پر رہتی, تو ہمیں ٹیریٹری دے دو. اٹ مسٹ گن لینڈ اینڈ اٹ مسٹ ہیو اے ٹیریٹوریل اسٹیٹ, دیٹ از واٹ یو وانٹ ٹو گیٹ. یعنی ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, لینڈ ہونا چاہیے اور ایک اسٹیٹ ان کو دے دو. تو یہ 3-4 ایک اور رہتا ہے. انہوں نے کہا once he said Pakistan came into being on the day when first Hindu became Muslim. جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تو پاکستان اسی دن کیا بنا, اسی دن وجود میں آیا. اس کا مطلب یہ ہے اس اسٹیٹمنٹ کا کہ جیسے برصغیر پر پہلا ہندو مسلمان ہوا, یعنی حضرت عمر کے دور میں یا اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے نہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ مسلمان ہوا تو اس وقت کی بات کرے کہ پاکستان وجود میں آیا. پاکستان کس طرح وجود میں آیا, کیونکہ یہاں پہ 2 الگ الگ نظریات جو ہے وہ وجود میں, ایک تھا ہندو کا نظریہ اور ایک تھا مسلمانوں کا نظریہ. نیچے تو یہ اب قائد اعظم کا پورا جو ہے قائد اعظم کا سٹانس رہا. اس کے نیچے علامہ محمد اقبال, اس کا چوٹا ہے الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ آف آل انڈیا کانفرنس. یہ ہم نے مسلمانوں نے اس کو پریزیڈنٹ بنایا. پھر ان آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس انہوں نے کیا کہا, یہ ہے وی شوڈ انفیوز اسلام ان اور انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو لائف. ہمیں جو ہمارا اسلام ہے وہ ہمیں انڈیویجول یعنی انفرادی اور کلیکٹیو لائف سب مسلمانوں کی زندگی میں لانا چاہیے. وچ مائٹ بیکم ہیلپ فل فار اے اسٹرانگ کمیونٹی, جس سے ہم ایک اسٹرانگ کمیونٹی بنا سکتے ہیں. نیچے 1930 میں ان الہ آباد کانفرنس انہوں نے کہا مسلم شوڈ ڈکلیئر دیم سیلوز ایز اے نیشن. مسلمانوں کو اپنے آپ کو ایک نیشن کہنا چاہیے. اینڈ لیو ان سیپریٹ ہوم لینڈ ویئر دے کوڈ فری ڈو واٹ ایور دے وانٹیڈ ٹو ڈو یا دے وانٹ ٹو ڈو, اور وہ ہر وہ چیز کر سکے جس سے وہ اس کا دل چاہیے. اب علامہ اقبال پہ ایک بیس, یہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہے. علامہ اقبال پہلے امت کا یا یونیورسلزم کا بڑا حامی تھا,
پھر بعد میں وہ انڈیویجولزم پہ آ گیا. اب یونیورسلزم کیا ہے, انڈیویجولزم کیا ہے؟ یونیورسلزم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سارے مسلمانوں کی بات کرتا تھا, انہوں نے ترکی والے پہ نظمیں لکھی ہے, دیگر مسلمانوں پہ انہوں نے نظمیں لکھی ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ حکومت بنانا چاہیے. یہاں پہ پھر انہوں نے انڈیویجول مسلمانوں کی بات کی. انڈیویجولزم کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی بات کی اور اس کو کہا کہ جو نارتھ اور ایسٹ اور ویسٹ کے, مطلب جو کچھ مسلم سٹیٹس ہیں, نارتھ ویسٹ کے جو کچھ مسلم سٹیٹس ہیں وہ مسلمانوں کو ملنے چاہیے. تو خیر یہ آپ کی آئیڈیالوجی پاکستان ہے. ٹو نیشن تھیوری پہ میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے, آپ اس کو ساتھ میں دیکھ لیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.